لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. صلوات بر محمد و آل. گزارش ہے آپ حضرات سے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم زیغم عباس ابن علی احمد صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے تاکہ تب تک جوتا اتار رہے ہیں پیشکار صاحب بھی پہنچ ہی جائیں، بیچارے جائیں. تو یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد ہوتا ہے یسألونک ماذا ينفقون. پیغمبر، دیکھیے مولوی صاحب سے اتنا فائدہ ہم کو ہوا ان کے پڑھنے سے کہ اچھا وہ مجھ سے زیادہ جہیر الصوت ہیں، یہ تیز ہے آواز ان کی، مگر مائک کام نہیں کر رہا تھا، ان کو جھکنا پڑ رہا تھا. میں سمجھ گیا کہ اس کو قریب کرنا پڑے گا بغیر اسے کام، تو یہ آپ کی وجہ سے ایک فائدہ میرا ہو گیا. یہ صلوات پر محمد. اے بھائی کاہے نہ ہوتے بھائی جب سب لوگ کہہ رہے ہیں تو. نہیں خیر، یہ سوتے تو ہیں، یہ تو تجربہ ہم کو ہے کہ ہم مجلس میں سوتے ہیں. تو یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد ہوتا ہے یسألونک ماذا ينفقون. پیغمبر، یہ لوگ پبلک آپ سے پوچھ رہی ہے کہ کیا انفاق کیا جائے، راہ خدا میں کیا خرچ کیا جائے. اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، وہ جواب آئے گا 20 منٹ کے بعد.
پہلے اس بات پر گفتگو ہو جائے کہ شریعت میں اور اسلام میں انفاق کی اہمیت بہت ہے. راہ خدا میں خرچ کرنے کی بڑی اہمیت ہے. چنانچہ بالکل پہلے ہی پارے میں جو دوسرا سورہ ہے، سورہ مبارکہ بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین. اس قرآن کا کام کیا ہے؟ یہ ہدایت کرتا ہے. یہ متقی کون لوگ ہیں؟ ان کے لیے 3 چیزیں قرآن نے اس آیت میں، اور بھی علامتیں، پورا مولا کا خطبہ ہے، 110 صفات متقیوں کے مولا نے بیان کیے ہیں، لیکن اس آیت میں 3 موٹی موٹی چیز بتائی گئی کہ متقی کون ہے. الذین یؤمنون بالغیب، نمبر 1 متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. 2 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز ہے نہ، نماز پڑھتا ہوتا تو سب پڑھتے ہیں، نماز تو ہم پڑھتے ہیں، اتنا کوئی مزیدار کام تھوڑی ہے. بات یہ ہے کہ پیشکار ہیں، 95,000 روپیہ تنخواہ مل رہی ہے، اعظم گڑھ میں ہر کمرے میں اے سی لگا ہے، گاؤں میں ہمارے نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، اس پر توجہ مین ہے. کہا مولانا رکھنا پڑے گا اور ان کو کم سے کم 25,000 تنخواہ دینی پڑے گی. کہا تو دو، 5,000 تم دو، 5 آدمی 5,000 مل کے دے دو، مسجد میں نماز قائم ہو جائے گی. پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور. صلوات برما غور کر، پڑھنا اور ہے. تو ایک تو صفت یہ ہوئی کہ الذین یؤمنون بالغیب، اس سے بھی ہم، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، یا بقول آپ کے نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی قیام ہی ایک طرح کا ہے. مین یہاں ہے گفتگو ہماری. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہے. دیکھیے ایک ایک حرف قرآن کا قابل غور ہے. مما رزقناہم، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے. تو کیا مطلب اللہ میاں آپ کے علاوہ بھی کوئی روزی دیتا ہے؟ آیت یہ کہتی ہے ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کر سکتے ہیں، کرتے ہیں. تو آپ ہی تو سب کو دیتے ہیں، اور کون دیتا ہے روزی؟ کہ نہیں سمجھے، شیطان نہیں دیتا روزی، شیطان روزی دے گا. ہم نے کہا جو فلانے چکا 15 بسہ دبا لیا ہے وہ اللہ کی مرضی پر نہیں ہے، شیطان کے بہکانے پر ہے. صلوات بر محمد، وہ اللہ کے لیے تھوڑی ہے. یہ جو ہم نے پڑھا افسوس کی بات ہے. صلوات بر محمد وعلی، سمجھ گئے آپ؟ تو اور یہ چیز جو ہے اتنی سخت ہے، آپ سوچ لیجئے کہ آپ جو ہے وہ 2 بیگھہ کسی کا دبا لیجئے اور اس کے بعد صاحب مجلس کیجئے، سارے جو ہے وہ پورے پاری پٹی پتار سندر بلو کیا کیا سارے جہان سے بڑھیا شیمار ہماری مجلس کی ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب اتار پتار والے کیا جانے جی، شیرمال اور مال بانٹنا، جیسی وسیع حسن نے شیرمال بانٹ دی ہے. کہ وسیع حسن نے بانٹ تو دی ہے، سگے بھائی کا 5 بیگھہ بھی تو دبایا ہے. ایسی شیرمال سے امان حسین سے کوئی واسطہ نہیں ہے. روایت کہتی ہے کہ ترکو لقمۃ الحرام احب الی اللہ من 1000 رکعہ تطوعا، ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو 2000 مستحبی نمازوں سے زیادہ پسند ہے.
2000 رکعت نماز مت پڑھو چلے گا، مگر حرام کا لقمہ منہ میں مت لاؤ۔ صلوات اور غور فرما رہے ہیں۔ تو تیسری صفت جو متقی کی ہے، مما رزقناہم، حلال روزی سے، مطلب شاید یہ ہو ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں بولیے خرچ کرتے ہیں، حلال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حرام کا سب لٹا دو، چونی کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک صاحب تھے بہت بڑھیا تقریر کرتے تھے، بہت غضب کے مقرر تھے، اتنا پھینکا لوگوں نے آ کے چھٹے امام کے سامنے کہ روایتوں سے لگتا کہ امام کو شوق ہوا کہ بھائی سنا جائے، بہت بڑھیا مجلس پڑھتے ہیں یہ۔ ایک دن آ کے پیچھے اس میں تقریر میں خود امام شریک ہو گئے۔ کیا بولتا ہے، واقعاً بہت زبردست بولتا ہے۔ حضرت نے کہا کہ بھائی بولتا تو بڑھیا ہے، بولنے سے کیا ہوتا ہے، کرتا کیا ہے؟ اب امام پیچھے اس کے، تو یہ بھائی صاحب نکلے یہاں سے۔ اب یہ کہیں بعض کتابوں میں 3 لکھا ہے، بعض میں 4 لکھا ہے، تو واللہ بہرحال مثال کا یہاں سے گئے صاحب ان کی دکان سے 2 سیب چورا لیا، وہاں پہنچے مئی کا زمانہ مثلا، ان کے باغ سے 2 دسہری توڑ لیا، وہاں پہنچے، وہاں سے صاحب 4 کیلا لے لیا، اس کے بعد پہنچے صاحب غریب کو روٹی دے دیا، ایک غریب کو سیب دے دیا، ایک غریب کو جو ہے وہ آم توڑ کے دے دیا۔ امام دیکھ رہے تھے، جب وہ بانٹ چکے غریبوں میں تو حضرت نے اپنے کو ظاہر کیا۔ یہ ظاہر کیا کہ لفظ ہم نے خاص کر استعمال کیا ہے، اس لیے کہ آپ بھی بغیر امام کے نہیں ہیں، اور ذہن میں رہے کہ جب ہمارے امام اپنے کو ظاہر کریں گے اور ہم سے پوچھ لیا تو ہم کہاں جائیں گے۔ اچانک حضرت نے اپنے کو ظاہر کیا، یہاں یہ خاصا یہ کیا حرکت ہے آپ کی، وہاں سے آپ نے روٹی چرائی، وہاں سے یہ لیا، وہاں سے یہ لیا۔ تو کہنے لگا آپ کون؟ حضرت نے اپنا نام بتایا، جعفر محمد۔ اچھا آپ اپنے کو امام کہتے ہیں اور آپ ہے کو قرآن نہیں آتا؟ معاذ اللہ، یہ ذہن میں رہے، پڑھیے، مطالعہ کیجئے، اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ خدا ہم سب کو اپنی اوقات میں رکھے۔ اس لیے کہ جب آدمی 2-4 لفظ پڑھ کے اوقات بھولتا ہے تو حال یہی ہوتا ہے۔ امام سے کہہ رہے ہیں آپ کو قرآن نہیں آتا؟ کہاں ہے بھیا قرآن میں چوری جائز؟ کہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 1 کے بدلے 10 نیکی دی جائے گی۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها، اور جو برائی کرے گا جتنی بدماشی ہے اتنی سزا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ حضرت نے کہا ہے بھئی آیت کا تو انکار نہیں ہو سکتا نا، کہا ہے کہا تو اب بتائیے ہم نے کتنی چوری کیا؟ 3۔ سمجھے آپ؟ کتنی چوری کیا؟ 3۔ اور کتنے غریبوں کی مدد کیا؟ 3۔ تو 3 چوری کا گناہ کتنا ہوا؟ 3۔ اور 3 غریب کی مدد کا ثواب کتنا ہوا؟ 30۔ اور 3 نکال دو، تب بھی تو ہم نفع میں ہیں۔ بغیر اہل بیت کے قرآن پڑھو گے تو یہی حال ہوگا۔ بلا وجہ نبی نے نہیں کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین، کہا یہ آیت تم کو دکھائی پڑ گئی اور وہ آیت نہیں دکھائی دی جہاں قرآن کہتا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ جب آپ نے چوری کر لی تو تقوی ختم ہو گیا، جب تقوی نہیں ہے تو ثواب تو ملا نہیں، 3 گناہ آپ کے اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ لہذا
اپنی مرضی سے شریعت نہیں چلتی، اہل بیت سے سیکھیے دین کیا کہتا ہے۔ اور آج کی مجلس میں یہی گزارش کرنا ہے، نماز بہت اہم ہے، واجبات پر عمل بہت اہم ہے، لیکن نماز کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جس پر ہم کو توجہ کی ضرورت ہے۔ صلوات بر محمد عرض کروں، ایک زیادہ نہیں، ایک لائن صرف کہہ دوں تاکہ یہ الزام نہ لگے کہ یہ نماز کو ہلکا بتا کے چلے گئے۔ باپ رے باپ، پیغمبر فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، بولیے، وہ کافر ہے۔ جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا، بولیے، کافر ہے۔ الصلاۃ عمود الدین، ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها، نماز دین کا ستون ہے، نماز قبول، سارے اعمال قبول۔ مثل الصلاۃ کمثل عمود الفسطاط، نماز کی مثال خیمے کے بانس کی طرح ہے، بانس چھٹک جائے خیمہ نہیں ٹک سکتا۔ زندگی میں نماز نہیں ہے، کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ لن نماز دن نماز، نماز کے علاوہ کچھ سمجھے میں نہیں آ رہا ہے، نماز بھی منہ پہ مار دی جائے گی۔ یہی سنا دیتا ہوں، صلوات بر محمد، آئیے، اتنی نماز، اتنی نماز سنائیں آپ کو۔ پینشنیاں شروع ہوئی کہ نہیں؟ سنیے صاحب، پینشن والوں کا برا تو نہیں نہ مانیے گا۔ تو صاحب جو ہے وہ نیا لڑکا، ابھی پہلی مرتبہ اس کو تنخواہ ملنے والی ہے، MBA BTech MTech کچھ کیا تھا، 15,000 روپیہ اب تو لگا بیچارہ، اب فریشر کو کتنا ملے گا؟ تو اسی کے سگے دادا، سمجھ گئے آپ، وہ ریٹائر ہوئے تھے، 50 ہزار روپیہ پینشن ملتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے لڑکے اتنے لائق کہ پینشن آپ کی ہے، آپ جانیے ہم آپ کو خرچہ دیں گے۔ تو وہ صاحب لڑکے بھی خرچہ دے رہے ہیں، گیہوں بیچ رہے ہیں، نماز اتنی پڑھتے ہیں کہ 3 بجے جو گھستے ہیں مسجد میں تو سورج نکلنے کے بعد آتے ہیں، ظہر میں 12 بجے پہنچ جاتے ہیں، نافلہ ظہر کی اور عصر کی، اور وہ 2 بجے نکلتے ہیں، مغرب میں جاتے ہیں صاحب 9 بجے نکلتے ہیں، بہت تگڑے نمازی ہیں۔ اب صاحب آ گئی غدیر، سمجھ رہے ہیں آپ کیا آ گئی؟ غدیر۔ لڑکے نکلے چندے کے لیے تو پہنچ گئے دادا کے پاس، دادا غدیر کی محفل ہے، چندہ؟ ہاں ارے ضرور، مولا کی محفل ہے۔ گئے، آدھا گھنٹے بعد نکل کے آئے، 5 نوٹ کڑی 10 روپے کی، 50 روپیہ لے کے آئے۔ کہیں دادا اتنے میں کیا ہوگا؟ کہنا رے بیٹا بہت، میں کہاں ریٹائر آدمی، یہ ریٹائرڈ لوگ ایسے بولتے ہیں، ارے میں کہاں ریٹائرڈ آدمی یار، جانتے اب تم لوگ کما رہے ہو۔ خیر لڑکے بھی کیا کرتے، 50 لے کے چلے آئے۔ تب تک انہی دادا کے پوتے کو فون کر دیا، نئی نوکری لگی ہے، ارے یار سنو محفل، ارے بہت اچھا کیا یار تم لوگوں نے فون کر دیا، آج تنخواہ آئی ہے، اور سوچ رہا تھا کہ پہلی تنخواہ ہے، کیا کریں، اب مولا کی محفل سے بڑھ کے کیا ہے، 5,000 رکھ لیتا ہوں اپنے مہینے خرچے کے لیے، پہلی تنخواہ ہے مولا کے نام، 10,000 بیچ دیا اس نے۔ دادا کی آمدنی 1,00,000 روپیہ، کتنا دیا؟ 50 روپیہ۔ پوتے کی آمدنی 15,000، دیا کتنا؟ اچھا دادا پوتے میں فرق کیا ہے؟ دادا کی نماز سنا چکے، بڈھے آدمی ہیں، تسبیح لیے رہتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ بھی رہتا ہے۔ لڑکا بیچارہ نئی نوکری ہے، کار اور ہے نہیں، تو میٹرو سے جاتا ہے دلی میں، تو آج کل جو بے پردگی کا حال ہے آپ جانتے ہی ہیں، تب آدمی آنکھ پھوڑ تھوڑے لے گا اپنی، سمجھ گیا، میٹرو میں جا رہا ہے اتر رہا ہے تو کبھی ایسے گردن بھی گھوم جاتی ہے، سمجھ گئے آپ، تو یہ سب بھی ہوتا ہے، تو گناہگار ہے کہ نہیں ہے؟ پوتوا گناہگار
ہے دادا بہت مومن ہے، صلوات پڑھیے مگر حدیث سناتا ہوں۔ اب رسول اللہ کی حدیث ہے، شاب سخی مرحق فی الذنوب احب الی اللہ من شیخ عابد بخیل۔ وہ جوان جو گناہگار ہے مگر سخی ہے، وہ زیادہ پیارا ہے خدا کو اس بوڑھے عابد کے مقابلے میں جو کنجوس ہے۔ صلوات در محمد دین یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے، ہمارے سوچنے سے اسلام نہیں طے ہوگا۔ یہ کیا بتا رہے ہیں؟ اور اتنا بڑا مجرم آدمی آج تک سنا نہیں ہوگا آپ نے، سمجھ گئے آپ؟ یزید سے کم نہیں ہے اس کا کام۔ نام کیا ہے اس کا؟ سامری۔ سامری نے کیا کیا؟ کافر بنا دیا بھائی سب کو، اچھے خاصے میں سب بیچارے مومن لوگ، اور موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اس نے صاحب پوجا شروع کر دی۔ جناب موسیٰ جب پلٹ کے آئے تو اسی سے آپ غصہ سن لیجئے، کالر پکڑ لیا خلیفہ کا، اپنے بھائی کا، یہ کیا کیا یار تم نے؟ کہنے بھیا ہم کیا کرتے، یہ سب مات ڈالتے ہم کو، یہ ہے نا قرآن میں۔ آخر میں یہ چکر کیا ہوا کیسے؟ تو پتا چلا کہ کل بدماشی سامریہ کیا ہے، اسی نے سب 3-5 کیا ہے۔ تو جناب موسیٰ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس کو تو زندہ نہیں رہنے دوں گا، مت ڈالوں گا میں۔ جناب موسیٰ نے سامری کی پھانسی کا باقاعدہ تہیہ کر لیا۔ جبریل آ گئے، لا تقتل السامری، موسیٰ سامری کو قتل مت کرو۔ ارے یار پورا دین ہمارا اٹھا کے برباد کر دیا اور کہہ رہے سامری کو مت مارو، کیوں؟ وجہ لا تقتل السامری فإنہ سخی، بدماش تو ہے مگر سخی ہے۔ صلوات پر محمد، غور کر رہے ہیں آپ؟ البخیل، سن لیجیے بات آ گئی ہے، البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ۔ کنجوس اللہ سے دور، انسانوں سے دور، جنت سے دور۔ تو سب سے دور ہے، قریب ہے کسی سے؟ امام نے فرمایا قریب من النار، جہنم سے قریب ہے۔ اس کے مقابلے میں سخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ۔ سخی اللہ سے قریب، انسانوں سے قریب، جنت سے قریب، دور بھی ہے کسی سے کہ بعید من النار، جہنم سے دور ہے۔ اب سمجھ میں آئے راہ خدا میں خرچ کی عظمت کیا ہے؟ صلوات بر محمد۔ یہی نماز جس کی اتنی اہمیت ہے، نماز قبول تو بولیے سب قبول، نماز رد سب رد، تو نماز کب قبول ہوتی ہے؟ یہ تو ہے نا، سب نے سنا ہے نماز قبول تو سارے اعمال قبول، تو نماز کب قبول ہوگی؟ ایک ٹوپی لگا لیجئے پیشکار صاحب کی طرح، داڑھی بڑھا لیجئے، چلے گئے مسجد، اللہ اکبر، ہو گئی نماز۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، عجیب عجیب، فرماتے ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بها ثلاثۃ اخرى، اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ دیا ہے، اس طرح کہ اگر پہلی ریجیکٹ دوسری آٹومیٹک ریجیکٹ، پہلی قبول دوسری خود بخود قبول۔ نمبر 1 یہ 8ویں امام سے، امر بالصلاۃ والزکوٰۃ۔ بہت کم مجمع اس طرح کا ملتا ہے، جتنے سامنے بیٹھے سب ماشاءاللہ قرآن اور مطالعے کے افراد ہیں الحمدللہ۔ ہمارا 3 چیزیں ہیں جن کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا گیا۔ نمبر 1 امر
بالصلاۃ والزکات، نماز اور زکوٰۃ کا حکم اللہ نے ایک ساتھ دیا ہے۔ فمن صلی ولم یزک لم تقبل صلاتہ، بہت ٹائم سے پڑھ رہا ہوں، تازہ گیہوں کٹا ہے، صلوات پر محمد جی۔ من صلی ولم یزک، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، لم تقبل صلاتہ، اللہ اس کی نماز بھی قبول، جلدی سے دونوں بھی سناتے پھر واپس آتے ہیں۔ وَأَمَرَ بِالشُّكْرِ لَهُ وَلِلْوَالِدَيْنِ، اللہ نے اپنے شکریہ کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے شکریہ کا حکم دیا ہے۔ قرآن میں ان اشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، پس اگر کوئی اللہ کا شکر گزار ہو، ماں باپ کا شکریہ ادا نہ کرے، اللہ اپنا بھی شکریہ قبول۔ وَأَمَرَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ، اللہ نے تقوی کا اور صلہ رحم کا حکم ایک ساتھ دیا ہے۔ اگر کوئی متقی پرہیزگار تو ہے، رشتہ داروں سے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، تو اللہ اس کا تقوی بھی قبول نہیں کرے۔ ہم کو اس دو سے مطلب نہیں ہے، پہلے والے پر واپس آتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ سارے اعمال قبول ہوں گے، بولیے نماز، نماز کب قبول ہوگی؟ کہ جب زکوٰۃ دو گے۔ جہاں قرآن پڑھیے آپ، قرآن اکیلے نماز کی بات نہیں کرتا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، ہے نا؟ یا وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی ابھی، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہاں بھی جو ہے وہ خرچے کی بات ہے۔ تو اس کا مطلب سارے اعمال قبول ہوں گے کس بنیاد پر؟ نماز کی بنیاد پر۔ نماز کب قبول ہوگی؟ جب زکوٰۃ دو گے۔ زکوٰۃ کا خرچ کیا ہے؟ مولوی صاحب کی تنخواہ مکتب کے پوچھ لیجئے گا مسئلہ کہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے زکوٰۃ کا پیسہ۔ اس لیے کہ مراجع کا کہنا یہ ہے کہ زکوٰۃ غربا پر خرچ ہوگی۔ لڑکا آپ کا پڑھے، تنخواہ زکوٰۃ سے دی جائے گی، صلوات پر محمد، کون سی بات ہے؟ عجیب ہے صاحب۔ وہاں جا کر کے وہ انٹر کالج میں فیس اپنے جیب سے، اور قرآن پڑھے گا تو میاں کی جوتی میاں کا سر، اللہ ہی کا کلام اللہ ہی کا پیسہ۔ واہ، صلوات بر محمد، واہ۔ تو یہ مسئلہ ہے، پوچھ لیجیے گا آپ جس کی تقلید کرتے ہیں کہ وہ اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ میں کچھ یہاں سے نہیں کہتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ زکوٰۃ کا خرچ کیا ہے؟ غربا پر خرچ ہوگا، مسکینوں پہ خرچ ہوگا۔ تو زکوٰۃ کا خرچہ کیا ہے؟ غریب۔ زکوٰۃ کس کے لیے؟ غریبوں کے لیے۔ نماز کس کے لیے وکیل صاحب؟ اللہ کے لیے۔ کیا رشتہ ہے؟ نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ زکوٰۃ کس کے لیے؟ غریبوں کے لیے۔ گویا خدا یہ سمجھانا چاہتا ہے، لاکھ آ کے مسجد میں سر جھکاؤ، جب تک میرے غریب بندوں کا خیال نہیں کرو گے میں اپنی نماز بھی قبول نہیں کروں گا۔ صلوات بر محمد۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ پانچویں امام فرماتے ہیں، سنیے آپ، یہ دین ہے، یہ ہے شیعت۔ دیکھیے اسلام کا شروع سے یہ ایم رہا ہے غلامی پرتھا کو سماپت کرنا۔ یہ پہلے سے، چونکہ بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا اور اچانک اس کو بند کرنا آسان کام نہیں تھا، تو احکام اس طرح کے آئے، غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ اور اسی بنا پر اہل بیت کی تاریخ آپ پڑھیے گا نا، ڈاکٹر صاحب آپ تو بہت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، تاریخ میں غلام خریدنے کی بات تو ملتی ہے اہل بیت کے،
کہیں یہ سنا آپ نے کہ 100 روپے کا خرید کے 150 کا بیچ دیا؟ یا ایک جگہ جو ہے 100 روپے کا خرید کے لائے، گھاٹا ہو گیا 90 کا بیچنا پڑا؟ آپ کو اہل بیت کی تاریخ میں ان کو غلام خریدتے تو سنیں گے، آپ بیچتے نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے کبھی بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا، یہ خریدتے تھے، پڑھا لکھا کے آزاد کر دیتے تھے۔ صلوات، اور یہ بہت اہم ہے، تو بہت اہم ہے اسلام میں غلام آزاد کرنا۔ لیکن اتنی عظمت کے باوجود پانچویں امام فرماتے ہیں مگر مجھ کو غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے حج کر لوں۔ پہلے فرمایا غلام آزاد کرنا مجھ کو بہت پسند ہے، لیکن غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند مجھ کو کیا ہے؟ ایک حج کر لوں۔ پھر فرماتے نہیں، 10 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے ایک حج کر لوں۔ پھر فرماتے ہیں 20 30 حتی انتہا الی 70، یہاں تک کہ 70 تک بڑھاتے ہوئے لے گئے۔ فرماتے ہیں 70 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے مجھ کو کہ میں ایک حج کر لوں، ہے نا، ایک حج کر لوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ولیکن وَلَئِنْ أَعُولَ أَهْلَ بَيْتٍ، لیکن اگر میں کسی ایک گھرانے کی کفالت اس طرح اپنے ذمے لے لوں کہ وہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے تو مجھ کو حج سے زیادہ یہ محبوب ہے۔ صلوات، غور فرمایا آپ نے کیا ہوا؟ پھر اسی طرح نہیں، 10 حج سے زیادہ یہ محبوب، 20 30 حتی انتہا الی 70، 70 تک لے گئے۔ فرماتے ہیں 70 حج کرنے سے زیادہ مجھے محبوب ہے کہ میں کسی ایک گھرانے کی، البتہ یہ مستحب کی بات ہے، ہاں واجب سے کسی چیز کا مقابلہ نہیں ہے۔ اگر حج واجب ہے تو یہ کہہ کے آپ نہیں چھوڑ سکتے کہ فلاں غریب کی شادی تھی، جو واجب ہے وہ واجب ہے۔ صلوات بر محمد۔ ہاں مستحب بھی میں یہ آئے گا۔ ایک صاحب تھے، سنی لیجئے، ٹائم تو بہت ہو گیا ہے، سمجھا 15 منٹ بچا ہے، ابھی اذان ہو جائے گی۔ اتنی پہلے اسی وقت ہم چلا رہے تھے جاؤ شروع کراؤ صلوات، بس سنتے ہی نہیں تم جو ہے وہ۔ تو شوق اللہ جس کو دے دے، حج کا آدمی شوقین 1 سال بیچ میں گیپ کر کے حج پہ جاتا ہے، 10 15 حج کر چکا ہے، یعنی اب حج اس کے اوپر واجب بولیے نہیں ہے، تو وہ چلے، ساری تیاری ویاری ہو گئی، اب تک ٹریول چیک تو چلتا نہیں تھا، تو وہ تھیلی ویلی 10,000 کی بنا کے سب سیٹ ہو گیا۔ ایسے ہی باہر نکلے کسی کام سے، دیکھا ایک گھور پر ایک بڑھیا مردہ مرغ چھیل رہی ہے۔ یہ کہاں ملے گی داستان؟ منتہی الاعمال شیخ عباس قمی کی 2 جلد کے شروع میں اس طرح کی داستانیں ہیں۔ تو دیکھا ایک عورت مردہ مرغ چھیل رہی، چچا کھڑے ہو گئے، بہت مرغا کھانے کا شوق ہے، پتہ نہیں ہے کہ مردار ہے حرام ہے۔ اس مومنہ نے سر اٹھایا، ہم کو بتاؤ گے کہ دین کیا ہے؟ دین ہمارے گھر سے چلا ہے، ہم کو پتہ ہے، لیکن میرے لیے جائز ہے۔ تو کیا مطلب؟ کہ میں سیدانی ہوں، علی و فاطمہ کی اولاد ہوں، مجھے پتہ ہے کہ مردار حرام ہے، لیکن اب جو پوزیشن ہے میرے گھر کی، میرے بچے مر جائیں گے فاقے سے، میرے لیے جائز ہے۔ ایک دعا کیجئے مجلس میں اپنے لیے بھی میرے لیے بھی کہ اللہ صحیح ٹائم پر صحیح فیصلے کی توفیق دے، یہ بہت موسٹ امپورٹنٹ۔ اس کو جھٹکا لگا، تمہارے اوپر حج واجب تو ہے نہیں، 10 حج کر چکے ہو تم ایک مستحبی حج کرنے جاؤ اور ایک مومنہ سیدانی غربت کی وجہ سے مردار کھائے۔ وہ اچھا ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ 100-200 روپیہ دے دیتے، جاؤ، کہا نا، واپس آئے، تھیلی اٹھایا، گئے، کہا اماں یہ لو،
جاؤ اپنے بچوں کے پورے حج کا خرچہ 10,000، جاؤ یہ سب چھوڑو. آئے اپنے دوستوں سے کہا قافلے والوں سے بھیا آئی ایم ویری سوری میں اس سال نہیں جاؤں گا. کیوں؟ کہ میری اپنی مجبوری ہے. قافلہ چلا گیا، حاجی لوگ چلے گئے. اب قافلہ پلٹا، سب استقبال کے لیے گئے، یہ بھی چلے گئے. کیا میں کب آئے تم؟ ہم کہاں گئے تھے یار، کہا نہیں کہ ارے واہ وہاں مینا میں ملے تھے، کنکری بینتے وقت تم نے یہ بات کہی مزدلفہ میں. ارے یار ہم کہیں نہیں تھے. ارے السلام علیکم کب آئے؟ کہ میں کہ طواف کرتے وقت آپ نے یہ کہا، مشعر میں آپ نے یہ کہا، قربانی کے وقت یہ. اب اس کو یار ایک دو آدمی کو دھوکا ہوگا، جو آ رہا ہے کہہ رہا ہے تم گئے تھے تم گئے تھے. یہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا، تب تک ایک آدمی آیا السلام علیکم کیا یار ہم سے پہلے آ گئے تم؟ کہ لو تم بھی. میں گیا ہی نہیں. کہ گئے نہیں کیا مطلب؟ اور قرضہ کس نے بانٹا تھا وہاں؟ کہ کس کو، میں نے کس کو قرضہ دیا؟ کہنے لگے یار وہاں میرے خیمہ ڈھونڈتا ہوا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا بھیا فلانے کو جانتے ہو؟ کہاں؟ کہ بھائی ان سے میں نے 10,000 ادھار لیا تھا، جانا تو یہ لو پیسہ دے دینا ان کو. وہ تمہارا پیسہ دے گئے اور تم کہہ رہے گئے نہیں؟ کہ یار میں نہیں گیا. کہ تو میں کیا کروں، تمہارے نام پہ دے گیا وہ، اب تم جانو میں تھوڑی لے جاؤں گا اس کو. اب ان کو اور ایک بات رک کے کہہ دوں، اینٹھو مت کسی کے ساتھ کچھ کر کے. اہل بیت کسی کا اپنے اوپر قرضہ نہیں رکھتے، سمجھ گیا؟ کسی کو 4 پیسے کی مدد کیجئے گا، کبھی گھمنڈ مت کیجئے گا. رک جائیے، اس پر بھی دوئی بات ہو ہی جائے. صلوات. رکو ابھی قصہ یا پر نہیں بھول نہ جائے، اس کو پورا کر لیں. تو سوئے رات میں خواب دیکھا، مولا کو نہ جناب فاطمہ کو نہ خود رسول اللہ کو. یہ سید کس کی اولاد ہے؟ رسول اللہ کی. نہ کیوں تعجب کرتے ہو جو تم کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ حج پہ گئے تھے؟ یا رسول اللہ جب میں نہیں گیا تو تعجب نہیں ہوگا. فرمایا تو نے جو نیکی میری اولاد کے ساتھ کی تھی، تیری نیکی خدا کو اتنی پسند آئی ہے کہ اس نے تیری شکل کا فرشتہ خلق کیا ہے جو ہر سال تیری طرف سے حج کرتا رہے گا. آئندہ تو حج پہ جائے یا نہ جائے. میں نے کہا نا مین چیز ہے صحیح ڈیسیزن. یہ خود چلے جاتے 100-200 روپیہ مدد کر کے، حج کر کے آتے تو کتنا حج ہوتا؟ 1 اور 50 شرطیں. یہ گڑبڑ ہو گیا، وہ چوک ہو گئی، پتہ نہیں قبول ہوتا نہ ہوتا. لیکن اب یہ کبھی جائیں حج پہ نہ جائیں، فرشتہ ان کی طرف سے حج کرتا. اب سمجھ میں آ گیا آپ کے کہ راہ خدا میں خرچ کرنا اس کی کتنی اہمیت ہے. وہ جانے دیجئے، اس پر پھر کسی دن بات ہوگی انشاءاللہ. دیکھ رہے ہیں ٹائم نہیں رہا، لیکن جو میں نے آیت چھیڑی اس پر 15 منٹ سے ہی بات ضرور ہوگی. صلوات بر محمد. تو وہی تو میں گھڑی دیکھ رہا ہوں سرکار، اور کیا کر رہا ہوں میں؟ صلوات بر محمد. ان سے کہا میں نے اس وقت 10 بجے کہا، کچکچا کے کہا کہ جاؤ شروع کراؤ. پتہ نہیں کیا کر رہے تھے یہ. صلوات بر محمد. وہ 12:15 بجے بتا رہا ہے، اور چاہے جائے بجے ہو، ٹائم ہونے جا رہا ہے، ہو گیا. اول ٹائم پڑھا کیجئے. چلیے اس وقت میں پوری کر دیتا ہوں. صلوات بر محمد. بہرحال تو چلیے، تو وہ 25 منٹ بھی کم از کم جلدی سے کور ہو جائے. تو یہ بات اب سمجھ میں آ گئی 40 منٹ کے بعد کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی اہمیت بولیے کس قدر ہے نا. اس سے بھی زیادہ کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ جواب یہاں ہے. میں نے آیت کیا پڑھی تھی یاد ہے؟ اور جانتے ہیں آپ، شہروں میں یہ مجلس پڑھی جانے کے لائق ہو یا نہ ہو،
ہمارے جیسے دیہاتوں میں اسی ٹائپ کی مجلس کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دویوں گھر ہیں, اس میں بھی مقدمے بازی ہے. صلوات اس لیے پڑھنا ضروری. دین کیا کہتا ہے, آپ کا امام کیا چاہتا ہے, ہماری بات اچھی لگے بری لگے, مولا آپ گواہ رہیے گا کہ میری نیت کیا ہے. یسألونک, تو انفاق کا ثواب کتنا ہے سمجھ میں آ گیا. لیکن اللہ نے جواب کیا دیا ہے, یسألونک ماذا ينفقون, یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا انفاق کریں, کیا خرچ کریں. اللہ نے روپیہ پیسہ مال دولت نہیں کہی. جانتے ہیں کیا فرمایا؟ یسألونک ماذا ينفقون, یہ لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں راہ خدا میں. قل العفو, پیغمبر آپ کہہ دیجئے سب سے بڑھیا انفاق معاف کرنا ہے. صلوات. اب یہ ہے اصل مجلس 15 منٹ کی. کیا اتنا پیسہ خرچ کرنے کا ثواب ہے, لیکن جب اللہ نے جواب دیا کیا خرچ کریں, کہ خرچہ بعد میں کرنا, پہلے جو خاندان میں جھگڑا لڑائی ہے وہ ختم کرو. قل العفو, معاف کرنا. سنیں گے آپ؟ اچھا, معافی بھی کئی طرح کی ہے. صلوات بر محمد. تو یہ صاحب ہمارے وثیقہ کے سامنے رہتے ہیں, ایک دم پڑوسی ہو گئے ہمارے. تو جب پڑوسی ہے, کسی دن یاد دلائیے کوئی مجلس ہو, سمجھ گئے آپ, تو کہیے گا کتاب لے کے آؤ ذرا پڑوسی کے حقوق پڑھو, تو پڑھوں گا, بہت مزیدار. تو یہ پڑوسی ہیں, تو اب دین تو کہتا ہے کہ باپ رے باپ, حرمت الجار, ایک حدیث سن لیجیے, کہ حرمت امہ, پڑوسی کا احترام ماں کی طرح ہے. اتنی اہمیت ہے, کبھی یاد دلائیے گا تو پڑھوں گا میں. تو جہاں دین کہتا ہے کہ پڑوسی کا احترام ماں کی طرح ہے, لیکن ہم لوگ تو الٹا ہی کرتے ہیں, ہے نا. امام سے کیا مطلب, یہ ہمارے پڑوسی ہیں, ان سے ہمارا کچھ ہو گیا, سمجھ گئے آپ. انہوں نے آ کے ہمارے مثال ہے, انہوں نے آ کے دروازہ ہمارا پٹ پٹایا, 2-4 لاٹھی ماری, سمجھے آپ. وہ پروما گاؤں ہے نا آپ کا, سمجھے آپ, پروما قریبے میں ہے, ٹھاکر لوگ سب ان کے اسامی رہے ہیں, وہ صاحب لاٹھی لے کر کے آ گئے, دروازہ پیٹ ڈالا وسیع حسن کا. پورے شہر میں بات پھیل گئی. تو ہم نے کہا اچھا بتاتے ہیں. تو پہلے تو پہنچے ہم چوکی پر FIR لکھانے کے لیے, معلوم ہوا دروغہ بھی ان کا جان پہچان کا ہے. کہنے لگا مولوی صاحب نکل جاؤ یہاں سے, نہیں تم کو بند کر دیں گے. وہاں سے آ گئے. اب جو شہر کے لوگ ہیں, بھائی انہوں نے ایسا کیا, انہوں نے ایسا کیا, کوئی ہمارا ساتھی دینے والا نہیں ہے. 2 سال تک لگے رہے ان کو پھنسانے کے چکر میں, مگر ہم کچھ کر نہیں پائے. یہاں کیا ہے آپ کا سمدھیانہ ہے نا, تو ان کے داماد ہے نا آپ کے یہاں کے, تو جو ہے وہ ان کے داماد کو پتہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ ارے چھوڑیے, جانے دیجئے, بزرگ ہیں, معاف کر دیجئے, میں معافی مانگتا ہوں. اس لیے کہ داماد بھی اولاد کی طرح ہوتا ہے. حدیث بھی کہتی ہے کہ ہر انسان کے 3 باپ ہیں, ایک پیدا کرنے والا, ایک پڑھانے والا, ایک جس کی بیٹی تمہارے ساتھ, وہ ابا ہیں. صلوات بر محمد. روایت ہے. تو اب ہم نے تو 2 سال تک تھک چکے تھے, کچھ بگاڑ پائے نہیں. تو ایک دن مجلس میں ہم نے کہا کہ بھائی پورا شہر جانتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا حرکت کی ہے, لیکن آپ لوگ گواہ رہیے گا کہ میں خالص رضا الہی کے لیے ان کو معاف کرتا ہوں. آپ صاحب فیض آباد میں واہ 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 واہ, بھائی وسیع صاحب کا جواب نہیں, ماشاءاللہ. بتاؤ اتنی ساری بدتمیزی کی, پبلک کو کیا پتا کہ سب تو کر کے تھک چکے, کچھ بگاڑ نہیں پائے, اس لیے معاف کر رہے ہیں. تو دنیا کو تو پتہ نہیں ہے, تو دنیا تو کہے گی واہ 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 واہ, لیکن جس کا نام لیا ہے کہ اس کی رضا کے لیے, اس کو کل پتہ ہے کہ میری رضا کتنی ہے اس میں.
سمجھ گئے آپ؟ لہذا اب دین کہتا جی نہیں، اس معافی کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس معافی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر کا معافی وہ ہے جہاں انتقام کی طاقت ہو اور معاف کرے۔ صلوات بر محمد۔ جہاں صلوات بر محمد، جہاں انتقام کی طاقت ہو اور معاف کرے، اس کا مرتبہ ہے۔ چنانچہ وصیت کے بارے میں کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ خود کماتے ہیں 1.5 لاکھ روپیہ مہینہ، بیوی بھی نوکری کرتی، اس کی بھی 1 لاکھ روپیہ ہے، 2.5 لاکھ روپے کی آمدنی۔ جب پیسہ دیتا ہے تو ایٹھن تو آئی جاتی ہے، کیسے اماں کیسے ابا، مست ہیں دلی میں، معلوم ہوا ابا مر گئے، اچھا ٹھیک ہے یار، بس ختم ہو گئی بات۔ کسی نے سمجھایا بہت بری بات، پیسے سے عزت نہیں ملتی بیٹا، عاقبت خراب۔ بہرحال سمجھ میں آیا، آ گئے، مگر پہنچے سیم کے بعد۔ اچھا جب پیسہ ہوتا ہے تو 1000 عیب آپ کے اندر ہو، آپ برے تھوڑے ہیں۔ ارے ہم لوگ سمجھ رہے تھے بابو کہ تم ایسے نہیں ہو، ماشاءاللہ کہیں پھنسے ہوگے اس لیے نہیں پہنچ پائے، غریب ہوتا تو 50 بات ہوتی اس کے لیے۔ بہرحال اب بیٹھی میٹنگ کے 40واں ہونا ہے، تو کسی سے اب لڑکا بیچارہ، اس نے کس کو بلایا جائے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو آئی جو ہے کیا نام ہے ان کا، ہو پیش کر سر تورا نموا کہا ہے، کلبے نے کہا یہ دیکھو وسیع حسن کو بلا لو۔ وسیع حسن صاحب کون ہے؟ وہ اتفاق سے وکیل صاحب بھی موجود تھے، ابن حسن صاحب، اکثر مجلسوں میں دکھتے ہیں اس علاقے کی۔ کہنے لگے وہ تو کلبے صاحب نے رائے دی، مجھ سے سنو۔ کہا کیا؟ کہا تمہارے ابا فلاں جگہ پتار میں مجلس میں ملے تھے، وسیع صاحب پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وکیل صاحب دیکھیے آپ مومن ہیں، میں مر جاؤں تو میرا 40واں وسیع حسن صاحب۔ بس اب تو وصیت ہو گئی۔ اب لڑکے نے فون کیا، 15 مئی نہیں خالی ہیں، 22 مئی نہیں خالی ہیں، 14 وہ، اچھا آپ بتائیے۔ ہم نے کہا بتاتے ہیں۔ ہم نے کہا ایسا ہے تم یا تو 14 مئی کر لو اور یا تو 18 مئی کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مشورہ کر کے بتاتے ہیں۔ رائے ہوئی، تب تو گھروں میں کچھ نیتا ہوتی ہے نا، وہی ڈائریکٹ ان کے اوپر اترتی ہے۔ کچھ عورتیں گھر میں ہیں جن پر ڈائریکٹ اللہ سے بات ہوتی ہے۔ کہنے لگے نا 14 18 تو نہیں ہو سکتی۔ کہتا وسیع صاحب خالی نہیں ہے، کہتا کسی اور کو بلا لو۔ اچھا کیوں نہیں ہو سکتی 14؟ کہ سنیچر ہے۔ 18 کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ بدھ ہے۔ ایک سوال کا جواب دیجئے آپ، یہ جو آپ مجلس کر رہے ہیں اس کے بعد کھانا کھلائیں گے تو اس سے مرنے والے کو کیا ملے گا؟ کہ ملے گا کچھ؟ بولیے کچھ نہیں ملے گا، تب فائدہ کیا مجلس کرنے سے؟ یار ایک دم بہرا ہے، کہا کچھ نہیں ملے گا۔ ملے گا، سن لیجئے، میری یہی دکر ہے، بات گھوم جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے، ملے گا، صلوات۔ دیکھیے میں خواب ووب کا قائل نہیں ہوں اور نہ خواب سے کوئی چیز طے ہو سکتی ہے، لیکن ہر خواب کو آپ منع بھی نہیں کر سکتے اگر بیداری میں پروف ہو جائے۔ قرآن میں بھی خوابوں کا تذکرہ ہے، یوسف کا خواب مشہور ہے۔ تو نہ خواب سب کچھ ہے، نہ خواب کو ایک دم نکارا جا سکتا ہے، جو میرا اپنا عقیدہ ہے، ضروری نہیں کہ آپ ہماری بات مان لیجیے۔ شہید دستغیب نے لکھا ہے اس کو، ابھی تازہ پڑھا تھا 4-5 دن پہلے، کہ ایک آدمی نے یہ خواب دیکھا، جمعرات کے دن تھا، مردے سب اپنا ہاں وہ بتیائے رہے ہیں، ایک بیچارہ مردہ اکیلا افسوس میں بیٹھا ہے۔ جو کہنے لگا میں اس کے پاس چلا گیا، کیا بات ہے چچا بہت خاموش ہیں؟ کہنے لگے یار ان لوگوں کو دیکھ رہے ہو، یزد کا واقعہ ہے، یہاں کی رسم ہے کہ جمعرات کو سب لوگ قبرستان آتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، نظر کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، میں یہاں کا ہوں نہیں، میں تو اتفاق سے یہاں سے گزر رہا تھا، اٹیک آ گیا، مر گیا، یہی دفن کر دیا گیا، میرا کوئی ہے ہی نہیں۔
ایک ٹھو بیوی تھی، میرے مرنے کے بعد اس نے دوسری شادی کر لی، اور وہ دوسرے شوہر کے ساتھ ایسا مگن ہے اس کو میری یادیں نہیں آتی۔ تو آج جمعرات ہے، ان کے گھر والوں نے دعا کر کے سب کچھ کیا ہے، میرا کوئی ہے ہی نہیں، وہی سناٹے میں بیٹھا ہوں، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہنے لگا بھائی اگر کر دو تو بہت اچھی بات ہے، میری بیوی بہت اچھی آدمی تھی، اب وہ نئے شوہر کے ساتھ بھول گئی اور بات ہے، جا کے ذرا اس سے بات کرو کہ بھائی کچھ میرے لیے کر دو، اتنے دن ساتھ رہا ہے، نئی زندگی مبارک ہو۔ اس نے پتہ بتایا، اسی بنا پہ اس کو مان لیا ہم نے۔ اب اٹھے اسی پتے پہ گئے، معلوم ہاں صاحب انہی کا گھر ہے۔ عورت ملی، کیا بات ہے، آپ کے میاں فلاں تھے پہلے والے؟ ہاں، تو انہوں نے پورا قصہ سنایا، اور ان کی خواہش ہے کہ اتنے دن ساتھ رہا، کچھ تو میرے لیے کر دو۔ تو اس نے کہا دیکھو اب تو میں دوسرے کے گھر ہوں، شوہر دوسرا ہے، بہت کر پانا تو مشکل ہے، فاتحہ ہوتے ہو تو خیر وہ تو الگ چیزیں پڑھ لوں گی، ایک کام کرو۔ اس نے اپنا کوئی زیور اتارا کہ واقعی بہت پیار سے مجھ کو رکھا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہو، میں کچھ اب یہاں کر نہیں سکتی ہوں، یہ لو میرے طرف سے کچھ میرے شوہر کے لیے کر دینا۔ خیر صاحب اس کا زیور لیا، انہوں نے بیچا باچا، کچھ غریب کو کھانا وانا کھلایا، کچھ کیا، سمجھ رہے ہو۔ اس کے بعد صاحب پھر آئی جمعرات، پھر خواب دیکھا تو دیکھا مست، کہ لے بھائی بہت بہت شکریہ بھائی، آپ نے جو ہے میرا کام کر دیا، کچھ ملا مجھ کو، سمجھے آپ، اور جیسے یہاں کریں گے آپ اسی حساب سے وہاں پہنچتا ہے۔ سلوات پڑھیے، یہ بھی سنیے، سمجھے آپ، جیسے کریں گے آپ اسی حساب، یہی شہید دستغائب لکھتے ہیں۔ شادی ہوئی تمہاری؟ نہیں ہوئی؟ کہے تو سمجھ گئے آپ، تو میاں بھی کیا نام ہے تورا؟ تو یہ جذبی اور جذبیہ ان دونوں سو رہے تھے، سمجھ گئے آپ۔ اچانک جذبی بھائی اٹھ کے بیٹھ گئے، کیا ہوا، یہ کیا حرکت کی تم نے؟ اب 2 بجے رات کو کوئی اپنی بیوی جگا کے ہڑکانے لگے تو وہ عجیب تو لگے گا نا۔ ہوا کیا، کہیں بتاؤ تم نے کیا کیا؟ کہا خیریت تو ہے، کہ میں نے ابا کو خواب میں دیکھا تم سے تپے ہیں، میں وہی جاننا چاہتا ہوں کہ خواب صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ تپے ہے، آج تو میں نے ان کے لیے خیرات کی، کہ وہی بتاؤ۔ کہنے لگی صاحب جمعرات تھی آج، جانتے ہو شب جمعہ، بریانی دم پہ لگایا تھا، سمجھ گئے، اور اتنے میں دروازے میں فقیر نے آواز دے دی، مجھ کو یاد آ گیا، اور یہ آج جمعرات ہے، کچھ پاپا کے لیے کر دیں۔ تو ہڑبڑ میں کہ کہیں فقیروا چلا نہ جائے، ادھر ادھر دیکھا، کچھ پھوڑا اڑتے ہوتی ہیں، معلوم ہے کوئی برتن ہی نہیں دکھ رہا تھا، تو ایک ٹب رکھا تھا جس میں کپڑا بھگاتے ہیں، سمجھ گئے آپ، وہ جلدی سے وہ ٹب اٹھایا، اس میں پلٹا، لے جا کے ہم نے فقیر کو دے دیا، کہا بس پکا ہے خواب صحیح ہے۔ کیا کہ یہی تو ابا نے کہا ہے کہ یار اپنی بیوی کو سمجھاؤ، سارے مردوں کے بیچ میری بے عزتی کرا دی، اس کے پاس کھانا دینے کا برتن تک نہیں ڈھنگ کا تھا۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں؟ تو جو جس طرح آپ یہاں کھلا رہے ہیں اسی اعتبار سے ٹرانسفر ہوگا، غور کر رہے ہیں آپ؟ جو میں صلوات بر محمد، کھانا دیا کھانا پہنچے گا، کپڑا دیا کپڑا پہنچے گا، ہو گئی نا۔ لیکن اب سنیچر کو نہیں دے سکتے کھانا، بدھ کو نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کے پاس کوئی شادی کارڈ آ جائے ولیمے کا، اور ولیمہ ہو بدھ کے دن یا سنیچر کے دن، جائیں گی کہ نہیں جائیں گے؟ آپ لوگ تو، ہم لوگ تو جی کریں گے، جو منع کر رہی ہیں سنیچر کو نہیں ہوگی بدھ کو، جائیں گی کہ نہیں جائیں گی؟ کہ شادی میں کیا ہے کہ خود کھانے کو ملے تب سنیچر اور بدھ نہیں دیکھا جاتا، مردے کے کھانے کی بات آئے تو سنیچر بھی دیکھا جائے گا، بدھ بھی دیکھا جائے گا۔ صلوات در محمد۔ ایک اور صلوات بر محمد۔ تو اب صاحب نا، مجلس تو ہوگی اسی دن جس دن وسیع حسن صاحب خالی ہوں گے۔ کیوں؟ نالائق اولاد ہے نا، اس کا جواب یہ ہے مجلس تو وسیع صاحب پڑھیں گے۔ کیوں بھائی اتنا کیا سیدھا ہے، کیا رکھا ہے وسیع صاحب؟ کہ وسیع صاحب نے کچھ نہیں رکھا ہے، ان سے بڑھیا بڑھیا مجلس پڑھنے والے مل جائیں گے۔
میں لندن امریکہ سے بلا لوں گا، اللہ نے پیسہ دیا ہے مجھ کو۔ ابا کی وصیت ہے۔ کل ملا کے بات کہاں گری آ کے؟ ابا کی۔ انصاف سے بتائیے، نالائق سے نالائق اولاد بھی باپ کی وصیت کٹنے نہیں دیتی۔ باپ بڑا ہے کہ مولا ہے؟ ہم کیسے شیعہ ہیں اگر اپنے مولا کی وصیت کو بھول جائیں؟ بولیے، ہم کو کہا جا کہ کیا ہے وصیت مولا کی؟ فرماتے ہیں کن عفواً فی قدرتک، یہ وصیت ہے مولا کی کہ معاف کرو لوگوں کو طاقت کے باوجود۔ یعنی مولا کی وصیت یہ ہے تم معاف کرو، بدلہ لے سکتے ہو تب بھی معاف کرو۔ فائدہ کیا ہوگا معاف کرنے کا؟ صلوات بر محمد۔ بس جلدی سے ایک منٹ۔ زکوٰۃ مانے ڈاکٹر صاحب، زبان عربی رسول اللہ سے پہلے تھی یا رسول اللہ نے ایجاد کیا؟ پہلے تھی۔ تو پہلے تو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، پہلے لوگ روزہ نہیں اس طرح نہیں پڑھتے تھے، پہلے لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے، نہیں اس طرح نہیں رکھتے تھے پہلے لوگ۔ زکوٰۃ، یہ کفار کی بات کر رہا ہوں، مکے کے، وہ تو آپ کو مل جائے گا، سارے انبیاء کے دور میں رہی ہے نماز اس میننگ میں تو۔ لیکن صلات کا لفظ تھا کہ نہیں تھا؟ تھا، پیغمبر نے گڑھا نہیں ہے، ڈکشنری سے اٹھایا اور شریعت میں یوز کیا۔ تو اب دو معنی ہو گئے، ایک ڈکشنری کے ایک شریعت کے، لیکن یہ جو استعمال کیا ہے مناسبت کے ساتھ۔ صلات کے معنی ڈکشنری میں تھے دعا کے، رسول اللہ نے یوز کیا نماز میں، مناسبت ہے۔ صوم کے معنی ہے امساک، رکاوٹ کے، استعمال کیا روزے میں، مناسبت ہے یا نہیں ہے؟ خمس کے معنی تھے پانچویں کے، خمس کو استعمال کیا، مناسبت ہے کہ نہیں ہے؟ حج کے معنی لغت میں القصد، صرف ارادے کے، آج حج کے لیے آدمی نکلتا ہے، مناسبت ہے کہ نہیں ہے؟ ویسے ہی زکوٰۃ، واٹس میننگ آف زکوٰۃ؟ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے ڈکشنری میں؟ آج زکوٰۃ کے معنی کیا ہے پیشکار صاحب؟ وہ جو مال نکالتے ہیں آپ، نکلا ہوا مال، یہی تو زکوٰۃ ہے نا۔ ڈکشنری میں زکوٰۃ کی میننگ کیا ہے؟ نمو۔ زکوٰۃ کے معنی بڑھنا، اضافہ۔ پیڑ لگایا آپ نے، اس سال اتنا بڑا ہے، اگلے سال اتنا بڑا، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ، اس بڑھنے کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ تو بات تو یہ تھی کہ ملتے میں یوز کیا گیا، یہاں تو زکوٰۃ کے معنی خرچ کرنے کے، اوریجنل معنی ہے بڑھنے کے، یہ کہاں مناسبت؟ کہ یہی تو دین سمجھانا چاہتا ہے۔ یہ مت ڈرو کہ 1 کنٹل گیہوں نکل جائے گا، گیہوں نکلے گا نہیں، پیداوار بڑھ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کے معنی ہی ہے بڑھنے کے۔ صلوات برما۔ اب میں آ رہا ہوں، رکیے 5 منٹ۔ تو زکوٰۃ کے معنی بڑھنے کے۔ زکوٰۃ کتنی چیزوں پر واجب؟ 9، اس سے ہم سے بحث نہیں ہے، وہ مولانا لوگ بتائیں گے، ہماری لائن بدل چکی ہے۔ روایت کہتی ہے کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں ہے جس کی زکوٰۃ نہ ہو۔ آپ پڑھائی کر رہے ہیں، آپ عالم ہیں، علم کی بھی زکوٰۃ ہے۔ کیا ہے؟ فرماتے لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے۔ علم کی زکوٰۃ اس کا پھیلانا ہے۔ جو لوگ ٹیچر ہیں ان کو تجربہ ہوگا، جب تک پڑھ رہے تھے کم سمجھ میں آتا تھا، پڑھانا شروع کیا بڑھنا شروع ہو گیا۔ تو زکوٰۃ کے معنی بڑھنے کے ہیں۔ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، گھر جو بنوایا ہے نا، گھر کی بھی زکوٰۃ ہے۔ گھر اور بنایا نہیں بنایا، آزم کر دیں، وہ بنگلے کی زکوٰۃ ہے، نکالیے زکوٰۃ۔ اور یہ بنگلہ کی زکوٰۃ کتنا نکال، کتنا نہیں نکالنا ہے، آپے کے پاس رہے گا بس نکال دو۔ کیا ہے زکوٰۃ؟
لکل شیء زکات و زکات الدار بیت الضیافہ، ہر چیز کی زکات ہے، مکان کی زکات مہمان خانہ بناؤ، یہ کانسیپٹ ہے، ایک کمرہ مہمانوں کے لیے رہنا چاہیے، یہ مکان کی زکات ہے۔ ویسے ہی پردھانی کا الیکشن لڑ گئی تمہاری بیوی کی بھابھی ہے بھائی، ہو جیتی کی ہاری ہے، زکات اس پر بھی ہے، میں بتا رہا ہوں کیا ہے زکات اس کی، صلوات بر محمد۔ الیکشن جیت گئے، زکات نکالو، ایم پی ایم ایل اے منسٹر ہو گئے، زکات نکالو، دروغہ ہو گئے، زکات نکالو، اس کی کیا زکات ہے؟ اب سنیے آپ، اتنے بڑے بابری بلڈر ہے کہ اتنا بڑا موٹا مولوی اٹھا کے وہاں پھینک دے، صاحب یہ طاقت ہے، جم جاتے ہیں، طاقت ہے، زکات نکالو، پورے صاحب کل چیز کی زکات ہے۔ میں نے کہا جی اب سنیے، پیغمبر نے فرمایا وَزَكَاةُ الْقُدْرَةِ الْعَفْوُ، طاقت کی زکات معاف کرنا ہے، صلوات بر محمد، طاقت کی زکات معاف کرنا ہے۔ اور پردھانی کے میں نے کہا سنا رہا ہوں، رکیے بھائی، وَزَكَاةُ الظَّفَرِ، کامیابی کی زکات العفو، معاف کرنا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ خاندان کے ہر آدمی نے ووٹ نہیں دیا ہوگا، بولو یہاں پر دین کیا کہتا ہے، جیت گئے نا، اب ان سے بدلے چکر میں مت پڑو۔ زکات الظفر العفو، کامیابی کی زکات معاف کرنا ہے۔ اگر اللہ کا حکم سمجھ کے کرو گے ثواب بھی ملے گا، سیاست سمجھ کے کرو گے اگلی بار پھر جیت جاؤ گے۔ صلوات بر محمد، اور کیا، صلوات بر محمد۔ بس 12:15 بج گیا، تو مین چیز ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا، پیسہ خرچ کرنے سے بڑھ کے۔ کئی لڑکے ہیں آپ کے؟ آئے 6 لڑکے ہیں، 3 ایک طرف ہو گئے، 3 ایک طرف، اللہ نہ کرے، خدا نخواستہ مثال ہے، اور دونوں میں مار ہو گئی، FIR کر دیا، 3 ٹھو جیل چلے گئے۔ تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کو انصاف سے بتائیے گا، ہوگی نا؟ اچھا اب ان کو چھڑانے کے لیے پیسہ لگائیے گا کہ نہیں لگائیے گا؟ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ آپس کے بھائی لڑے ہیں، ہم سے کیا مطلب؟ لگائیے گا کہ نہیں لگائیے گا؟ بالکل لگائیں گے۔ 6 لڑکے ہیں، لڑ جائیں تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو چھڑانے کے لیے، صلح کرانے کے لیے اپنی جیب سے لگا دیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ آپ کے لڑکے لڑ جائیں تو آپ کو تکلیف ہوگی، اگر شیعہ آپس میں لڑ جائیں تو امام کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ طے کر کے اٹھیے نا آج کی مجلس سے۔ اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ ہم تو لڑ کے رہیں گے، امام کو اچھا لگے یا برا، تو بھیا السلام علیکم، تم کچھ ہو شیعہ نہیں ہو، لیکن اگر شیعہ ہو تو امام کیا کہتے ہیں سناؤں آپ کو، سن لیجئے۔ 2 لوگ لڑ رہے تھے آپس میں، 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے۔ اب میں مس کر رہا ہوں، کہیں پڑھا تو دماغ میں گھسا ہے کہ رشتہ دار بھی تھے، سسر داماد تھے، 4000 کا میٹر تھا۔ امام کے صحابی، چھٹے امام کے زمانہ ہے، گزر رہے تھے، دیکھا جنگ جاری ہے، پہنچے، کیا بات ہمیں؟ کہ یار پیسہ ہمارا لیے نہیں دے رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہ جھوٹ بولتے ہیں یار، ایک کو پیسہ نہیں ہے۔ اچھا آئیے، لے کے آئے گھر، دونوں کی بات سنی، کوئی جو ہے وہ ڈاؤن ہونے کو تیار ہے نہیں ہے، کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اندر گئے، 4000 نکالا، کہیں چچا لو آپ کا پیسہ مل گیا نا؟ ہاں۔ آپ کو تو نہیں دینا پڑا نا؟ کہا نہیں صاحب۔ اب دونوں سسر داماد گلے مل جاؤ، مل لیے،
بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ کس بات کا؟ اور میرا کیوں؟ میں کیوں لگاؤں گا آپ کے اوپر پیسہ ہے اتنا زیادہ؟ 4000 کافی رقم ہوئی اس زمانے کی. کہ تب کہ یہ میرا پیسہ ہی نہیں ہے اور نہ میں نے اپنی جیب سے لگایا ہے نہ خود سے لگایا. کہ پھر کہ میں وکیل ہوں چھٹے امام کا، ان کا پیسہ میرے پاس رہتا ہے اور میرے مولا نے مجھ کو اجازت دی ہے کہ اگر ہمارے شیعہ آپس میں لڑ جائیں ان کو ایک کرو، میرا پیسہ لگتا ہے لگ جانے دو، میرا پیسہ لگا دو، ان میں اتحاد کرو. یہ ہے امام کا. اب آپ بتائیے اگر ہمارے درمیان مقدمے بازی ہے تو سید تو بات کی چیزیں ہیں کہ نہیں ہے؟ پہلا سوال تو شیعہ ہے کہ نہیں ہے یہ ہوگا. کہنے لگے صاحب بات تو سمجھ میں آتی ہے مگر اتنا بات آگے بڑھ گئی ہے کہ اگر میں خود سے آگے بڑھوں گا اچھا بھائی چھوڑو ختم کرو تو بے عزتی ہو جائے گی. یہ آپ کو بہت صلح کروائی ہوگی سر آپ نے. یہیں پہ آ کے بات پھنستی ہے کہ نہیں صاحب ہم تو پہل نہیں کریں گے صاحب، یہ تو ہماری غلطی نکلے گی، ہماری ذلت ہوگی. سیم کیس تھا وہ بھی چھٹے امام کا. 2 گروپ ہو گئے آپس میں، سمجھ گئے آپ؟ 2 بولیے گروپ ہو گئے آپس میں. ایک اس میں کچھ سمجھدار تھا، اس نے سوچا یار بات ختم کرو. تو جو اغل بغل والے ہیں نا، اب جیسے ان کی بیوی پردھان ہے وہ خود چاہیں گے کہ بات ختم ہو جائے، مگر جن لوگوں نے جتایا ہے وہ نکیل کیسے رہیں گے؟ نا اگلی بار نہیں دیں گے ووٹ. اگر ان سے ملے ووٹ ملے یا نہ ملے، امام کہتے ہیں جھگڑا ختم کرو. کئی دن کی پردھانی ہے، صلوات بر محمد. تو اب جو ساتھی لگنا وہ آ گیا چھٹے امام کے پاس. اس نے کہا مولا یہ میٹر ہے، میں بیک ہونا چاہتا ہوں، میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. ایسے ہی صاف کہا، لیکن میرے گروپوا والے نہیں ساتھ ہونے دیتے. وہ کہہ رہے ہیں اگر ایسا کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، بے عزتی ہو جائے گی. مولا آپ جو کہہ دیں گے میں کر لوں گا. امام نے کہا بیک ہو جاؤ. ذلت. اب امام کا جملہ سن لیجئے، جاؤ سلو کر لو، بیک ہو جاؤ، مت ڈرو کہ تم ذلیل ہو جاؤ گے. حضرت کا جواب تھا انما الذلیل الظالم. نوٹ کر لو، ہمیشہ ذلت ظالم کی ہوتی ہے، صلح کرنے والے کی نہیں ہوتی ہے. صلوات بر محمد. بس ذلت ظالم کی ہوتی ہے. اگر ایک آدمی بھی اس مجلس پر انشاءاللہ عمل کر لے اور ٹیلی فون کر لے یار غلطی میری تھی چھوڑو جانے دو، آپ یقین کیجئے اس سے بڑا ثواب اس مجلس کا اور کچھ نہیں ہو سکتا مرنے والے کے لیے. بس اب وقت نہیں ہے کہ مقدمہ جلدی سے 2 منٹ مصائب کے اور ختم و دعا. سب چلے گئے، میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے. فنظر یمینا و شمالا. امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. چند قدم چلے تھے، آواز آئی مہلن مہلا یبن الزہرا، مہلن مہلا یبن الزہرا. اے فاطمہ کے لال دھیرے دھیرے، اے فاطمہ کے دل بند آہستہ آہستہ. مڑ کے دیکھا زینب چلی آ رہی ہے. اتر گئے. بہن تم تو اجازت دے چکی تھی، اب کیوں چلی آ رہی ہو؟ اماں نے کہا تھا جب میرا لال جانے لگے میں نہ ہوں گی، میری طرف سے گلے کے بوسے لے لینا. بھیا بند قبا کھولو، پڑھنا اور ہے سننا اور ہے. کوئی پوچھے بی بی کے دل سے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو، ابھی اس پر کند خنجر پھرایا جائے گا. امام میدان میں آگے، بس 2 جملے ختم و دعا. لڑتے لڑتے ایک وقت ایسا آیا جب حضرت سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زمین پر آئے. ان یزیدیوں سے کہیں زیادہ سمجھدار
امام کا جانور ہے۔ کہتے ہیں کہ جب زمین پر آ گئے، ذوالجناح لجام کو دانتوں میں دباتا تھا، لا کے امام مظلوم کے دست مبارک پر رکھتا تھا۔ جانور ہے، اپنے دل کی بات تو نہیں کہہ پائے گا نا، لیکن ہم آپ تو سوچ سکتے ہیں، شاید ذہن میں رہا ہو اگر ایک بار لجام پکڑ کے سوار ہو جائے تو میں ان کو دوڑ کے زینب تک پہنچا دوں۔ کہ اتنے میں اس ملعون خدا لعنت کرے ابن سعد نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو، فَإِنَّهُ مِن جواد رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے۔ گھیر لیا۔ بعض کتابوں میں 40 ہے، بعض میں 17۔ جانور نے ہاتھ پیر چلانا شروع کیا، 17 آدمیوں کو یا 40 کو اپنے ہاتھ پیروں سے مار ڈالا، کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ عاجز آ کے ابن سعد نے کہا چھوڑ دو، جانے دو، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ روایت کہتی ہے فلما امن الجواد، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا کہ اب کوئی میرے پیچھے نہیں ہے، اب پتہ نہیں کتنی دور چلا گیا ہوگا دوڑتا دوڑاتا، جہاں بھی تھا فوراً بھاگ کے امام کے پاس آ گیا۔ وفاداری تو دیکھیے، لیکن اب لجام نہیں رکھ رہا ہے، لگتا ہے شاید مایوس ہو گیا کہ اب یہ سوار نہیں ہو پائیں گے۔ جانتے ہیں اب کیا کیا؟ اپنی پیشانی کو یا کاکل زلفوں کو امام کے خون سے رنگین کیا، وہاں سے تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا خیمے کے قریب آیا، آن کے ہنہنانا شروع کیا۔ دنیا سمجھے گی کہ ہنہنا رہا، ہم آپ بھی سمجھیں گے کہ ہنہنا رہا، لیکن وہ اپنی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا۔ ہم آپ تو نہیں سمجھتے نا جانور کی زبان۔ 5ویں امام نے فرمایا، اپنی زبان میں آ کے کہہ رہا تھا الظلیم الظلیم من امت قتلت ابن بنت نبیہا۔ ارے کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا۔ یہ آواز خیمے کے اندر پہنچی، بیویاں گھبرا کے نکل آئیں، کسی نے گھوڑے کے گردن میں باہیں ڈال دی، کوئی گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئی۔ کہتے اتنے میں ایک 3-4 برس کی بچی آتی ہے، غور سے ذوالجناح کو دیکھتی ہے، کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے، اتنا بتا دے حل سقیا بھی ام قتل عطشانا، ارے میرے باپ کو پانی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔